نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. ہماری آج کی ذکر کی مجلس ظاہر ہے اچانک اور مختلف انداز میں ہے. اس کی وجہ آپ نے اشتہار سے کچھ انفارمیشن تو لی ہوگی، کیونکہ ذکر تو ہم عموماً ذکر مسجد نہیں کرتے عشاء کے بعد. آج یہاں آنے کا مقصد میرا کوئی واعظ کرنا نہیں ہے، کوئی تقریر کرنا نہیں ہے اور ذکر کرانا بھی نہیں ہے. اکثر مقصد یہ ہے کہ وہ ذات، وہ شخصیت آج سے 40-50 سال پہلے جس کے حکم سے یہ خانقاہ قائم کی گئی تھی، آج اس کے وصال کا دن ہے 25 شوال. تو ان کو ایٹریبیوٹ کرنے کے لیے، ایصال ثواب کرنے کے لیے جو سب سے بہترین جگہ تو ہر جگہ سے ہو سکتا ہے. ذکر مسجد سے بھی یہ ذکر ہوتا تو ایصال ثواب کیے جاتے، ہر روز کرتے ہیں. لیکن اس جگہ سے جو ان کی یادگار ہے سب سے بہتر، میرے دل نے کہا یہ کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے کہ وہیں جا کر ان کے لیے سارے کو واپس کیا جائے. پہلے کوئی وہ رشتے دار نہیں تھے، ماموں نہیں تھے، چاچا نہیں تھے، دادا نہیں تھے، میرا کوئی خونی رشتہ ان سے نہیں تھا. جتنا بے قرار ہو کر میں اپنی اس بیماری کی حالت میں یہاں تک پہنچا ہوں، بلکہ یہ جتنے رشتے میں نے بتائے ان سب سے بھی بڑا رشتہ وہ رشتہ جو آپ کو اللہ سے ملا دے، اس سے بڑا رشتہ کسی کا نہیں ہوتا. یہ وہ لوگ ہیں جو نائب رسول ہیں اور یہ وہ کام کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو سونپا تھا. ظاہر ہے اب نبی تو کوئی آئے گا ہی نہیں، لیکن اللہ پاک نے تبلیغ کا وہ دروازہ بند نہیں کیا. وہ تبلیغ جو کہ نبی لے کر آتا ہے اور جو آخر زمانے میں لے کر ہے، وہ خاص وہی تبلیغ. زمانے کے ساتھ تبلیغیں بدل جاتی ہیں، رنگ بھی بدل جاتے ہیں، پیغام بھی بدل جاتے ہیں، قرآن بھی بدل جاتے ہیں، انداز بھی بدل جاتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ صدی میں کوئی ایسا انسان پیدا فرما دیتا ہے جو زمانے کو بدل دیتا ہے. بہرحال میں بہت چھوٹا آدمی ہوں، اتنے بڑے آدمی کی بات مجھ میں سخت نہیں ہے کہ میں ان کی تعریف کر سکوں یا ان کے بارے میں کوئی بات کر سکوں. وہ تو ایک بہت بڑے انسان تھے، بہت عظیم انسان تھے. میں نے اس لیے نہیں کہہ رہا کہ وہ میرے شیخ تھے، بلکہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے ان کو میرا شیخ بنایا. میں آپ کو آج تھوڑی سی بات بتاتا ہوں کہ اللہ اپنے دین کو کیسے پھیلاتے ہیں. دین سننے پہلے کیا ہے؟ مسجد میں نماز پڑھ لینا یہ بھی دین ہے، عمرے پہ چلا جانا یہ بھی دین ہے، قرآن کی تلاوت کر لینا یہ بھی دین ہے، رمضان میں روزے رکھنا یہ بھی دین ہے. لیکن کمپلیٹ جس کے بارے میں اللہ نے کہا ہے فیصل میں کافت میں اس دین میں آئیں گے، وہ مکمل دین ہے. اگر وہ مکمل دین نہیں ہے تو وہ کیا ہے؟ شیطان کے پیروکار بن جائیں گے، آپ اس کے قدموں پہ چلیں گے.
اس اصل دین کی طریق تبلیغ جو ہے وہ اصل اولیاء اللہ ہی کرتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. نبی کا بھی یہی کام تھا. وہ دین کیا ہے جو اصل دین ہے؟ وہ ہے اطیع اللہ و اطیع الرسول. جس نماز کے ساتھ نبی پاک کی اطاعت نہ ہو اس نماز میں روح نہیں ہوتی، لپیٹ کے مار دی جائے گی. وہ روزے جس میں اطاعت رسول نہ ہو وہ بھوک اور ننگ کی پیاس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتے. وہ حج عمرے جس میں اطاعت رسول نہ ہو، اطاعت سنت رسول نہ ہو، مکمل پیروی نہ ہو، وہ نفس کی پکار ہے، نفس کا سفر ہے، اس سے حاصل کچھ نہیں ہوتا. ہر عبادت جب تک اطیع رسول پر ختم نہ ہو. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہم نے تمہارے لیے رول ماڈل بنا کے بھیجا ہے. مکمل قدم با قدم تم نے اس رول ماڈل پہ چلنا ہے. تو وہ شخص جب ان تمام عبادات کو نبی وقت اتباع کے مطابق، سنت کے مطابق، زمانے کا فرق نہیں ہے، کہیں بھی ہو، کسی جگہ بھی ہو، اللہ کی زمین ہے، دنیا ہے، انسان کو اپنے مقدر کا پتہ نہیں، کہاں سے رزق ملنا ہے اس کو، کہاں سے اس کا پیٹ بھرنا ہے، کہاں سے اس کی موت آنی ہے، کس قبر میں جانا ہے، کس مٹی میں سونا ہے، سمندر میں ڈوبنا ہے، صحرا میں مرنا ہے. ہم روز دیکھتے ہیں کہ کسی انسان کو پتہ نہیں ہوتا لیکن ایسی جگہ مرتا ہے جہاں تصور بھی نہیں ہوتا. روز ہمارے سامنے یہ کہانی ہے. اس کو خود بخود اللہ وہاں پہنچا دیتے ہیں اور اس کے روح کو قبض کر لیا جاتا ہے. تو دنیا کا کوئی معاملہ نہیں ہے کہ ہم کہیں بھی جائیں، کہیں بھی رہیں، کہیں بھی جائیں، لیکن اطیع اللہ و اطیع رسول صاحب. جب یہ ساتھ ہو جاتا ہے تو پھر انسان کا دین بن جاتا ہے مکمل. اس پہ کتنے مجاہدات ہوں، آزمائشیں آتی ہیں، مجاہدات. جب انسان سچے دین پہ چلتا ہے ظاہر ہے دین پہ چلنے کے ساتھ اللہ کی طرف سے آزمائشیں آتی ہیں. اس آزمائش سے انسان گھبرا کر پھر نفس کے ہاتھ میں بک جاتا ہے اور اپنی خبر کو خراب کر لیتا ہے، اپنی آخرت کو خراب کر لیتا ہے. تو یہ جو پیغام ہے نبیوں کا پیغام ہے، اس کو لے کر پھر اولیاء اللہ چلتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یہ سچا دین جو میں نے آپ کو بتایا ہے یہ سب سے آسان صحیح طریقے سے ملتا بھی کہاں سے ہے؟ انہی کی صحبت سے ملتا ہے. سبحان اللہ. بہت جلدی مل جاتا ہے سبحان اللہ. کیونکہ اللہ پاک نے یہ اثر رکھا ہے کہ صحابی سارے صحابی بنے صحبت رسول سے. نبی پاک نہیں آئے تھے کوئی صحابی نہیں تھا، آپ آ گئے تو ہر آدمی صحابی بنے گا. صحبت تھی. صحبت نہ ہوتی تو کوئی صحابی نہ بنتا، صحبت آئی تو صحابی بن گئے. تو وہی صحبت چل رہی ہے اللہ کے نبی کی کہ جب دین خراب ہونے لگتا ہے انسان کا تو اللہ ایسا آدمی انسان بھیج دیتے ہیں کہ کسی کی صحبت کے اندر جا کے انسان کو وہی دین مل جاتا ہے جو میں بھی ابھی بھی عام انسان، عام مسلمان، ہم بھی یہ سمجھتے تھے کہ فلاں پیری کے پاس چلے جاؤ، فلاں شیخ کے پاس چلے جاؤ، فلاں کے پاس بیٹھ جاؤ. لیکن ہمیں اسٹینڈرڈ نہیں پتا تھا. ایک پیاس تھی لیکن اسٹینڈرڈ میرے پاس نہیں تھا کہ دین اس چیز کا نام ہے جو اس یہ پیر صاحب کر رہے ہیں، یہ شیخ صاحب جو کر رہے ہیں، یہ جو باتیں بتا رہے ہیں کہ ان سے دین کا نام ہے. اتنی عقل تھی لیکن کیونکہ اللہ نے کچھ کرم فرمانا تھا دل نہیں لگتا تھا. 30 سال کی عمر کی، 32 سال کی مسجد میں پڑھتا تھا. بہرحال بہت جستجو تھی، تنہائی محسوس کرتا تھا، طریقہ نہیں پتا تھا، راستہ نہیں پتا تھا. اور یہ بھی پتا تھا کہ ہم جائیں شیخ کے پاس، کیوں شیخ کے پاس جائیں، کیا ہوگا. بہرحال صدیوں میں ایسا ایک معاملات ہو جاتا ہے جب اللہ نے اپنے دین کی اصلاح کرنی ہوتی ہے تو کوئی نہ کوئی تدابیر چل پڑتے ہیں اللہ کی طرف سے. میرا سفر ہو گیا، پہلا عمرہ تھا میرا
Subhanallah. Subhanallah. 17 تھی شاید. تو مجھے نہ آداب تھے نہ عمرے کا پتہ تھا نہ کچھ ایسی چیز تھی. بس کتابیں تھیں, اس کا کچھ زیادہ تر کتاب پڑھنے. عمرہ کیا, عمرے کے بعد میں نے سفر کیا مدینے کی طرف. تو مختصر باتیں بتاؤں گا, واقعات تو بہت ہیں. زندگی کا میرا وہ سفر ہے جس میں تبدیل ہونا تھا. بہت باتیں ہیں, انشاءاللہ کبھی کتابی شکل میں آپ کے سامنے آئیں. مجھے چھپانے کا شوق نہیں ہے مجھے. اللہ کی نعمت ہے, سب کو پہنچے اچھی بات. تو بہرحال میں ساری باتیں آپ کو کیسے سمجھاؤں, وقت بھی نہیں ہے آپ کے پاس. اور اس وقت جس چیز کی ضرورت ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. تو کیسے حاضر ہوئی مدینہ, کیسے پہنچا, وہ کیا انداز تھا مجھے مسجد میں اندر جانے کا, اور کیا وقت تھا, وہ عجیب ہی چیز تھی. میں آج تک نہیں پہچان سکا یہ کیا کمال تھا. بہرحال اناڑیوں کی طرح میں چلتا رہا. صبح ہو گئی. تو اس زمانے میں ہوٹل شوٹوں کا معاملہ نہیں تھا, سرائے ہوتی تھی. بخاری کی سرائے مشہور تھی, شاید پرانے لوگ جانتے ہیں. تو وہاں مجھے ایک کچا سا کمرہ مل گیا, چھوٹی سی چرپائی تھی, وہ سرائے تھی. اس میں میں نے اپنا سامان رکھ دیا, اور چند قدموں پہ نظر آتی تھی گلیاں کچی تھیں, بلیاں پھرتی تھیں ماشاء اللہ ادھر ادھر, اور کچے کچے مکان تھے سارے. چھوٹی چھوٹی دکان تھی سائڈوں پہ, بیچتے تھے جپے وغیرہ. پتہ نہیں کہاں گیا وہ مدینہ. سبحان اللہ, عجیب سمجھی خوشی ہوتی. کوئی تکلف نہیں تھا, کوئی وہاں ہوٹل نہیں تھے, کوئی کچھ بھی تھا. سیدھا سارا چھوٹے چھوٹے ہوٹل بنے تھے. تو میں بڑا عجیب کیفیت میں ایسی جگہ پہنچا جب تو میں مست تھا. بس صبح ہوئی, میں اصحاب صفا کا جو چبوترا ہے آپ جانتے ہیں ویب سائٹ پہ, تو وہ چبوترے کے ساتھ میں فاصلے پر تقریباً چند گز فاصلے پر بیٹھ کے جہاں سے ریاض الجنہ مجھے نظر آ رہا تھا, اور ستون سے ساتھ لگ کے آپ کو شاید جو جاتے ہیں وہ دیکھ رہے ہوں, بتا رہا ہوں, تصور میں آ رہا ہوگا آپ کو. صافی چبوترا چند گزوں میں بیٹھ گیا, سامنے ریاض الجنت ہے, اور میں دیکھ رہا ہوں. تو سب سے پہلے تو یہاں پہ آپ نے شاید ابھی ہوں, ابھی بھی ہیں, انہیں خدام رسول کہتے ہیں. بڑے لمبے لمبے کالے انسان ہیں, اس زمانے سے چل رہے ہیں, صحابہ کرام کے زمانے سے قوم چل رہی ہے. وہ ان کا عجیب ہی کام ہے. وہ تو ہے اندر بھی جاتے ہیں, صفائی بھی کرتے ہیں, روزے میں بھی جاتے ہیں. انہوں نے لباس پہنا ہوتا ہے, کسی سے بات نہیں کرتے, بہت کالے کالے ہیں, لمبے ہیں. تو وہ اٹھ کے میرے پاس آ گیا. میں اس میں عام بات ہوگی, مجھے کیا پتا یہ بہت اہم بات ہے یا انہوگی چیز, اب پتہ چلتا ہے نا. وہ تو آ کے اس نے سلام کیا عربی میں, اور پھر اس نے گفتگو شروع کی. تو عجیب انداز کی گفتگو تھی, وہ میں شارٹ کرتا ہوں آپ سے. اس میں اس نے ایک میسج مجھے دیا, اور تعجب مجھے ہوتا ہے کہ اس سے مجھے میسج مل رہا تھا. مجھے اس نے کہا کہ تم بیت کو نہیں ہوتے. اس آدمی سے میسج مل رہا ہے مجھے, اس کا تصور نہیں ہو سکتا. تو میں اس کی شکل دیکھنے لگا, میں کہا وہ کیا ہوتی ہے, بیت کیا ہوتا ہے. تمہیں نہیں پتا, مجھے نہیں پتا. بیت کا مطلب کیا ہے؟ میں نماز پڑھتا ہوں, قرآن پڑھتا ہوں, کیا بیت؟ تو وہ خاموش ہو. مجھے کہنا جاؤ وہاں جالی, اس وقت وہ سرائیاں رکھی ہوتی تھی پانی کی, اب تو رکھے ہوتے ہیں کولر ہوتے ہیں, پانی کی سرائی رکھی تھی روزے مبارک کے ساتھ. کہتا جاؤ وہاں سے ٹھنڈا پانی پی لو. ٹھیک ہے. میں گیا اور روزے کے ساتھ سرائی تھی, وہاں سے ٹھنڈا پانی پی کے پھر میں اس جگہ پہ آ گیا. ابھی کچھ چند ہی منٹ ہوئے گے, لمحوں وقت میں نے دیکھا ریاض الجنہ سے عجیب شخصیت جو ہے, عجیب شخصیت وہ بڑھتی ہوئی آ رہی ہے. بہت ہی جیسے جیسے بڑھتی آ رہی ہے, اس کا نور بڑھتا جا رہا ہے.
بہت سمجھ گیا. میں نے پہلے آپ کو بتا دیا کہ میں بالکل جاہل تھا, نہ مجھے صوفیوں کو پتہ تھا, نہ اللہ والوں کو پتہ تھا, نہ کسی چیز کا مجھے علم نہیں تھا. یہ نہیں بہت جانتا تھا, یہ کتابیں پڑھی, کچھ بھی نہیں تھا پڑھا. سمپل ایک آدمی تھا یونیورسٹی میں پڑھتا تھا. تو میرے لیے ایک عجیب انوکھی چیز تھی. بس مجھے شاید ایسے ہی ہوتا ہے, میں تو یہ سوچتا تھا شاید یہی ہے, ایسے ہی ہوتا ہے. جاتے ہیں زیارت, وہ بڑھتے آ رہے ہیں اور میں ان کی طرف محب ہوتا جا رہا ہوں اور گم ہوتا جا رہا ہوں. بہرحال بہت قریب آ گئے. سفید چادر اڑی ہے, سفید امامہ پہنا ہے, تہمت پہنا ہوا ہے. غور سے ان کو دیکھتے جا رہا ہوں. ان کے ہاتھ میں سے تسبیح ہے. جس نزدیک ہے تو ان کی آنکھوں سے آنسو اس طرح ٹپک رہے ہیں. تو اتنا فاصلہ رہ گیا جس طرح کہ یہ ذکر میرے سامنے بیٹھے, بلکہ اس سے تھوڑا کم رہ گیا. پھر ان کو غور سے دیکھا. دیکھیے میں غور سے دیکھ رہا ہوں, نور اتنا تھا کہ چہرہ سمجھ نہیں آ رہا. میں نے کیا یہ کیا انسان ہے, یہ کہاں سے ہے, کون ہے, بات بھی نہیں کر رہا. اور قریب آ گئے تو میں اور قریب ہوا. تو پھر انہوں نے کہا وہی میسج جو انہوں نے دیا تھا, صاحب نے وہاں سے آئے تھے, وہ آپ نے مجھے مختلف انداز سے دیا. تو کیونکہ میرا تعلق ڈیرازی خان سے, سرائے کی زبان تھی, سرائے کی بولتے تھے. تو بڑا تعجب ہوا. اتنے عرصے کے بعد میں باہر میں سرائے کی سنی تو بڑا لطف آیا مجھے. یہ اپنی زبان تھی. میں چونکا. میں نے بابو وہی زبان بتاتا ہوں. بابو جب وہ کھاتے میں یہ تو لفظ سرائے کی لگتا ہے بھول بھاؤ, اتنا عرصہ میں بات میں ہوا. بابو کس طرح تھی ونش, یہ بابو کہتے ہیں پیار سے. بابو تو کسی کا ہو جا. اتنی مٹھاس تھی, میں اور قریب ہو گیا. پھر انہوں نے مجھے کہا کہ تعلق پیدا کر کسی نام, کسی سے تعلق پیدا کر, کسی کے ساتھ جوڑ. مجھے کہتا ہے مجھے کیا پتہ تعلق جوڑ کیا ہوتا ہے. دو باتیں انہوں نے مجھ سے اور کہیں جو میں آپ کو نہیں بتا سکتا, وہ ختم. ابھی میں ہوش نہیں سنبھال پایا تھا, اتنا گم ہو گیا تھا. تو وہ واپس جانا شروع ہو گیا اور جاتے جاتے جس سے پھر اب میں اٹھا ان کو تلاش میں ڈھونڈ رہا ہوں سارے مسجد نبی کے اندر, ہر جگہ. یہاں تو نہیں ہے اور یہاں تو نہیں ہے, لیکن مجھے کہیں نظر نہیں آئے. بس میری کیفیت بدل گئی, بالکل عجیب انداز ہو گیا میرا. اور باقی واقعات میں ختم کرتا ہوں آپ سے. اب مجھے سمجھ نہیں آیا کہ کون آدمی تھا, کیا میسج تھا, لیکن ایک دماغ گھوم گیا میرا. کیونکہ میرا سفر پاکستان کا تھا, بڑے عرصے کے بعد میں جا رہا تھا. جانا بھی تھا, میں ڈیرازی خان اپنے گاؤں جانا تھا. میں بس اسی کیفیت میں جا رہا ہوں, قریبی پہنچ گیا, لیکن میری کچھ عجیب کیفیت ہو گئی, بدل گیا اندر سے. میں جب گیا ہوں تو میں نے اپنا سامان وہاں رکھا, تو ظاہر ہے اتنے بعد جائے تو والدین تھے, والدین بڑے اشتیاق سے انتظار میں تھے میرے. تو میں نے سامان رکھے تو میں نے کہا میں نماز پہلے پڑھا ہوں, ظہر کتنا پڑھایا. وہ جو مسجد سے ہم جاتے تھے ماشاء اللہ, بڑے شوق سے اس مسجد میں ہے, وہاں ایک صاحب بیٹھے تھے. انہوں نے امامہ پہنا تھا, ماشاء اللہ بڑا خوبصورت لباس. تو میں نے ان کو اور سے دیکھا, میں یہ حیرت لگتا تھا وہی تھا. وہ کبھی دہریے ٹائپ آدمی تھے, دہریے سمجھتے ہیں نا, اور بچوں کو خراب کرتے تھے. ڈاکٹر خلیل ان کا نام تھا. تو میں نے غور سے دیکھا تو وہی انسان ہے, یہ ایسا کیسے چینج ہو گیا, اس کی تبدیلی کیسے آ گئی. تو وہ خود پھر میرے پاس آ گئی, تم آصف ہو. میں کہا جی آپ ڈاکٹر خلیل. یہ کیسے تبدیلی آ گئی. کہتا ہاں میں آپ کو بتاتا ہوں. مجھے آپ کیا بتائیں گے. کہتے نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں. وہ زبردستی ہاتھ پکڑ کے مجھے گھسیٹتے ہوئے کہاں لے کے جا رہے ہیں. کہنے میں آج آپ کو بتاتا ہوں. تو میں بھی چل پڑا. تھوڑی دور گئے تو راستے میں بتایا کہ اللہ والے آئے ہیں اور کچھ ہی عرصہ ہوا ہے, صدیوں کے بعد سے اپنے گاؤں سے وہ نکلے ہیں شریف سے, اور آ کے انہوں نے یہاں پہ ہماری محلے میں مکان لیا ہے اور سامنے خانقاہ بنائی ہے.
کتنے دنوں میں؟ کسی ہفتے ہی ہوا ہے. سبحان اللہ. کہتے بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں, انہوں نے مجھے تبدیلی کی ہے. سبحان اللہ. یہ باتیں کرتے کرتے ہم پہنچے تو حضرت کا مقام آ گیا. تو ان کے جیسے اندر جائیں, میں اندر گیا تو جیسے ہی میں اندر داخل ہوا حضرت وہی لباس تھا, تو میں جو نزدیک ہوں دیکھا تو وہی آدمی تھا جو مدینے میں. پھر آپ سمجھ جائیں کہ میں نے کیسا سنبھالو گا اپنے آپ. کبھی آنکھیں مل رہا ہوں تو پھر میں بھاگنے کی کوشش کی, ڈر گیا میں. تو اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا, کہتا کیا بات ہے؟ میں کہا میں کچھ نہیں, مجھے سمجھ نہیں ہے یہ آدمی تو مدینے میں دیکھ کے رہے ہوں, یہ یہاں یہ کیا مطلب ہے؟ تو خیر انہوں نے مجھے دیکھا بڑی محبت کے ساتھ, مراقب تھے, اور پھر انہوں نے کچھ چھوٹی سی چند باتیں کی جو دل میں اتر گئی میرے. بس سلسلہ جڑ گیا الحمدللہ. وہ منزل مل گئی جہاں مجھے جانا تھا. تو یہ تھا میرا شیخ جو اللہ نے مجھے تھا, جس کی سال کے لیے ہم یہاں بیٹھے ہیں. بس پھر انہوں نے مجھے, میرا دوستی ہوگی ان کے ساتھ, تعلق بڑھ گیا الحمدللہ. جو رنگ ان کا تھا وہ رنگ چلنا شروع ہو گیا. پھر انہوں نے مجھے حکم دے دیا کہ تم چلے جاؤ, اور جاؤ بھی ایسی جگہ پہ جہاں تمہیں کوئی جانتا بھی نہ ہو, اور کام بھی دو کرنا ہے, ذکر اللہ اور سنت رسول اللہ, جو کہ تبلیغ دین ہے. تو میرے بھائیو, یہ جو رنگ دیکھ رہے ہیں آپ آج چڑھایا ہے یہاں پر, یہ سب علی مرتضیٰ کا رنگ ہے. اس سے پھر سمجھ یہ بات آتی ہے کہ الحمدللہ دین انسان کے لیے مشکل نہیں ہے, دین آسان ہے, لیکن پراپر جگہ ہونی چاہیے دین مل جائے انسان. اس کے لیے صرف آپ جو چیز چاہیے وہ کسی شیخ کی صحبت چاہیے, اور شیخ کا انتخاب آپ صرف وہی کریں کہ جو دین آپ کو چاہیے. ہمیں دین صرف چاہیے اطیع اللہ و اطیع الرسول. یہ دین آپ کو جو ملے گا یہ صحیح اللہ والے کی صحبت میں ملے گا. جب بھی آپ دین کے متلاشی ہوں پہلے اللہ کی طرف رجوع کریں, اللہ سے دین مانگیں, صرف نمازوں والا نہیں, حج عمرہ والا نہیں, جس میں نبی اور سنت کی محبت مکمل باطن اور ظاہر بدل جائے انسان, اندر صداقت آ جائے, سچائی آ جائے, اور باہر جو ہے الحمدللہ پورا مکمل طور پر نقشہ آ جائے نبی. یہ بھی نہ ہو کہ صرف ظاہر بدل لیں آپ, اندر کی محنت نہ ہو, وہ دوغلا پن ہو جاتا ہے. ظاہر بھی وہی ہو اور باطن بھی انسان. تو یہ جو رنگ چڑھتا ہے, کتنی مجاہدات آپ کر لیں, کتنی عبادات کر لیں, بات نہیں بنتی. لیکن جیسے ہی آپ کو صحبت ملتی ہے رنگ چڑھ جاتا ہے. یہ میری زندگی کا نچوڑ ہے. تو آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں تو جو کچھ تھوڑا بہت بدلا ہوں تو صحبت سے بدلا. اس وقت میرے پاس نہ علم تھا, نہ کتاب تھی, نہ عقل تھی, نہ موت تھی, کچھ بھی نہیں تھا. ڈائریکٹ اس چیز نے بدل دیا. اور پھر جب شعور آ جاتا ہے آدمی میں تو پھر وہ کوئی دین قبول نہیں کرتا, پھر نہیں کرتا وہ, کیونکہ اس کے اندر شعور آ گیا ہے, وہ سمجھ گیا ہے. اور پھر وہ کوئی چیز کے اندر رنگ ہی نہیں ڈال سکتی, کوئی چیز کوئی بناوٹ آ ہی نہیں سکتی, اس کو سکون مل ہی نہیں سکتا. چاہے کوئی کتنے آپ کو کشف دکھائے, کرامات دکھائے, سب کچھ دکھائے, دجال بھی تو یہی کرے گا, سب کچھ ہی, شیاطین تو یہی کرتے ہیں. لیکن انسان مطمئن نہیں ہوتا, وہ کیونکہ اس کے اندر صداقت آ چکی ہوتی ہے دینی. تو آج اگر ہم نے کامیاب ہونا ہے بھائی, اس دین کو تلاش کریں جس میں اللہ نبی کے رنگ چڑھ رہے ہیں ہم پر. ہمارا کھانا پینا, اٹھنا, چلنا, پھرنا, سونا, سارا کا سارا نبی سنت میں, تب تو انسان کامیاب ہے. ورنہ اندھیرا ہی اندھیرا ہے. میں اس دنیا میں اندھیرا ہے اور قبر میں انسان کو اندھیرا بھی دیتا ہے. یہی وہ میسج تھا جو اللہ کے نبی لے کے آئے, انبیاء صاحب لے کے آئے. یہی میسج تمام اولیاء اللہ لے کر آئے. تمام اولیاء اللہ کا یہی میسج ہے کہ بس اپنے آپ کو
اللہ کے رسول کے مطابق زندگی گزارو. جو یہ چاہتا ہے حقیقت میں جو چاہتا ہے نیت ہے اس کو مجھے یہی دین چاہیے، جا کے صحبت اختیار کر لے، رنگ چڑھنا شروع ہو جائے گا. نہیں پہلے خود خواہش سچی ہو انسان کی. جب میرے حضرت نے مجھ سے پہلی گفتگو جو ہوئی تھی واقعی میں تلاش کر رہا تھا، جیسے میں نے آپ کو بتایا اللہ نے دل میں ایک آگ ڈال دی تھی. مطمئن نہیں ہوتا تھا، کسی بڑے بڑے آتے تھے پیر شیر میں بیٹھ نہیں سکتا تھا، کہتے ہیں مجھے نہیں پتہ نہیں یار کیا کر رہے ہیں. تو پہلی لفظ اور گفتگو میں آپ ہمیشہ بتاتا ہوں آپ کو حضرت سے کیا تھی، بس یہ تھی. انہوں نے مجھ سے پوچھا کیا چاہتے ہیں، کیا آنے کیا آدھے تعویذ لینے آئے، دعا کرانے آئے، پیروں پاس تو بہت چیز لینے آتے ہیں نا آدمی، کسی بیٹی کی دعا کرانی کیا تو ان کو آدھی ہے، انہیں کیا آدھے کہنا. میں کہا حضرت میں صرف ایک چیز چاہتا ہوں کہ دنیا میں دل سے نکال دیں اللہ کی محبت ہے. پکی ہو نا آدمی کہ وہاں یہ نہ لے کے جائیں گے ہم یہ بھی چاہتے ہیں یہ بھی چاہتے ہیں، فلاں بھی آ جائے، دین بھی آ جائے، دنیا میں آ جائے، فلاں پیسہ بھی آ جائے، دنیا کی دکان بھی چل جائے. لا ہونا چاہیے وہاں. خود بھی تو آدمی اخلاص کے ساتھ جائے نا دین لینے کے لیے، خود بھی سوچی میں نے رنگ چلانا ہے تو نبی کے چلانا، ڈرنا نہیں. اگر میں نے گاڑی رکھی تو یہ ہو جائے گا، امام پہنے تو یہ ہو جائے گا، فلاں لباس پہنے تو پھر اس کا کیا ہوگا، جاب کا کام، یہ نہیں چلتا. پھر یہ نہیں چلتے معاملے. پھر اللہ پہ بھروسہ چلتا ہے کہ اللہ دے گا سب کچھ. اللہ کے اختیار میں سب کچھ دینا، نوکری دینا، گھر دینا، بار دینا، بیوی دینے، بچے دینے. پھر سے کیا تعلق آپ، پھر تو وہی کرنا ہے جو ہمیں نبی حکم آ رہے ہیں کہ تمہیں یہ کرنا چاہیے. آپ کا حکم ہے اس کو چھوڑ کرو، اس کو کرو، اس کو ختم کرو، اس کو کرو. جب یہ انسان پہ چلتا ہے چند دنوں کی زندگی انسان کی الحمدللہ بڑی بڑی چیزیں انتظار کر رہی ہیں جنت میں، بڑے بڑے مقامات. اللہ کہتا ہے کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ کیا کچھ میں تمہیں دوں گا اس بات پر. صرف تم گندی چیزوں کو چھوڑو گے، صرف دنیا کی گندی چیزوں پہ تم مرنا بند کر دو گے، اپنے حوث کو نکال دو گے. گندی چیزیں میرے نبی کو پسند نہیں کرتا، سود کو پسند نہیں کرتا، گانوں کو پسند نہیں کرتا، بے پردگی کو پسند نہیں کرتا، وہ حیات لباس پسند نہیں کرتا، گندی شکلیں پسند نہیں کرتا، یہ ماحول پسند نہیں کرتا، ایسی چیزیں پسند نہیں کرتے. میرے اللہ تعالیٰ میرے نبی پسند نہیں کرتے. بس انتخاب وہ بنا لیں آپ جو اللہ کے نبی کا ہے. تو یہ چیز ملتی ہے کہاں سے؟ اللہ. بہت آسان ہو جاتی ہے کیونکہ آلریڈی ان میں یہ رنگ ہوتا ہے، ان کے اندر یہ رنگ ہوتا ہے، موجود ہوتی ہے سب چیزیں. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی تاثیر رکھی ہے بندے کے اندر کہ نقل بڑی جلدی کرتا ہے. آپ یہی دیکھ رہے ہیں جو آج لوگ آتے ہیں نا کچھ ہی دن میں یہاں جب پہنچ جاتے ہیں نا تو چند ہی دنوں میں دیکھیں آپ ان کی شکلیں یہاں ملنا شروع ہوتی ہیں دوسرے لوگوں سے. اس کے خود یہاں اپنے انداز چینج کر رہے ہیں، اپنے رہنا سہنا چینج کر رہے ہیں، بچوں کو باتیں چینج کر رہے ہیں، پھر ان کی نقلوں میں چلے جاتے ہیں. کیونکہ انسان کی فطرت میں ایک چیز ہے بہت جلدی رنگ قبول کرتا ہے، اس انداز کو قبول کرتا ہے. اب دیکھیں اسٹائل ہی چینج ہو گیا لوگوں کی، انداز ہی تبدیل ہو گئی، گفتگو چینج ہو گئی. ہمارے یہاں پنجابی چلتی ہی نہیں ہے، گھروں میں پنجابی کی ایک پنجابی فورن لینگویج ہے ہماری. میں کسی تعصب سے نہیں کہہ رہا لیکن بتا رہا ہوں آپ اپنی تہذیب ہی نہیں ہے ہماری، ہمارا تمدن ہی نہیں ہے. ہمیں تو ہمارے بچوں کو وہ کھانا پتہ ہی نہیں جو ہمیں پسند ہے، ان کا انداز ہی ڈفرینٹ، اور ہم اس کو پسند کرتے ہیں. میں بتا رہا ہوں کیوں کہ انسان کے اندر ایک کمزوری یہ بڑی جلدی رنگ ایکسیپٹ کرتا ہے، وہ اللہ نے ڈالا ہے. یہ بندر والی معاملہ ہے جو بندر کرتا ہے، بندر بھی نقل بہت جلدی کرتا ہے. بہت جلدی سے کام لینا ہو نا تو آپ نقل کریں وہ وہی کام کر دے گا. اسٹوری بنی ہے نا اس کی کافی. تو یہ ہماری فطرت یاد رکھیں، فطرت میں ہے، بہت جلدی میں کاپی کرتے ہیں ہر چیز کا. دیکھیں نا کتنی جلدی کاپی کر لیا، ہمارے بچوں کا رنگ بدل گیا، گھر کے رنگ بدل گیا، تہذیب کے رنگ، تمدن بدل گیا، وہی انداز، اس خوش بھی ہوتے ہیں بڑا بھی، بہت جلدی ہم لوگ بدلتے ہیں. تو یہی بات ہے جب انسان صحیح ہونا چاہتا ہے
تو جب وہ ایسے انسان کے پاس جاتے ہیں کہ جو آلریڈی رنگ ہے اس چیز میں، اس پہ کاپی کرنا شروع کر دیتا، تو اس کا انداز وہی ہونا شروع ہو جاتا ہے. جیسے ہم اتنی جلدی ہو گئے ہیں نا، تو پھر اس کا انداز ویسے ہی ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس کے ساتھ وہی چیزیں پسند ہو جاتی ہیں، اس پہ رنگ چڑھنا شروع ہو جاتا ہے. اس کو پھر مشکل نظر نہیں آتا. نہیں میری حضرت نے یہ پہنا تھا، میں پہن لیتا ہوں، چلو یار انہوں نے ایسا کیا میں بھی کر لیتا ہوں. ہمت ملتی ہے اس کو خود بخود. نہیں سمجھ بات میری؟ اس کو کہتے ہیں صحبت. جو صحابہ چینج ہوئے، بڑے بڑے صحابی چینج ہوئے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رنگ چلنا شروع. یہ تھے حضرت شیخ علی مرتضیٰ خود سراج. ان کی مختصر میں نے بات بتائی، ورنہ تو کتاب کیا بہت بڑی کتاب ہے، اس کو نہیں پڑھ سکتے. میں بتا سکتا ہوں میں آپ کو کیسے زندگی گزاری، کیسے سفر کیے، کیسے ان کے ساتھ مدینے میں رہا، کیسے مکے میں رہا، کیسے راتیں گزری، کیسے سفر گزرے. تو عجیب لوگ ہوتے ہیں اللہ والے، عجیب لوگ ہوتے ہیں. میرے بھائیو، اللہ کو کوئی اللہ ایسے اللہ ان سے ملائے، اپنے بچوں کو بٹھائیں، رنگ چڑھ جائے گا ان پر. بچیں اپنے وہ رنگ چلائیں جو ہمارا رنگ ہے. کہیں بھی چلے جائیں اپنی تہذیب کو قائم رکھیں، اپنی تہذیب کو نہ مٹنے دیں. آج آپ خود اپنے ہاتھ سے اپنی تہذیب کو مٹائیں گے، اپنے بچوں کو ختم کریں گے، پھر آپ کی جنریشن ختم ہو جائیں گی، چیز بدل جائے گی، تبدیل ہو جائے گی. اللہ نے ہم یہاں بھیجی دیا، آئی گئے، چلو دنیا کے لالچ میں آ گئے. ظاہر ہے انسان پیسے کی لالچ میں آتا ہے، کیونکہ وہاں روپے ہیں یا پاؤنڈ ہیں. ایک لالچ تو ہے نا انسان کے اندر، لاکھوں قربانی کر کے ہر آدمی یہاں پہنچنے کی کوشش کرتا ہے. چلو پہنچ ہی گئے آپ یہاں، تو کم از کم اتنا تو کریں، اپنے آپ کو پروٹیکٹ تو کر لیں، اپنے آپ کو پروٹیکٹ تو کر لیں کہ کہیں آگے نہ بات بڑھ جائے. آگے بات پڑے گی تو بہت بڑھ جاتی ہے، کفر شرک، انسان کفر میں چلا جاتا ہے. اور یہ ہے یہاں. ایک صاحب تبلیغ سے آئے تھے، تو وہ پرسوں ملنے آئے. میں کہاں تھے؟ آپ کہتے پیدل جماعت تھی، ہم گئے تھے 3 مہینے کے لیے. میں نے کارگزاری بتائیں کیا ہوا، معاملات کیسے ہوئے. بڑی دردناک سٹوری سنائیں کہ مسلمانوں کے حالات تو ہوا پورے حالات ہیں، تو باہر نکل کے دیکھیں. بچے میں بول تو کہتے ہم مانتے ہی نہیں اللہ کو. ہم سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، چھوڑیں گے کیا، یہاں بھوک سے پیٹ مرنا ہے، اس ملک میں جائیں ہمارے پاس کھانے کو نہیں مل رہا. اسٹینڈرڈ ہمارا دیکھیں نا آپ، بات یہ جبھی تو وہاں سے بھاگ کے آتے ہیں. اور کیوں آتے ہیں؟ پیٹ کی وجہ سے. یہ تو اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے انسان کے ساتھ. اس انسان بھول جاتا ہے اللہ کو. جب بھی چلا آیا ہوگا وہاں پہ، اس وقت اس پاس ایمان بھی ہوگا، سب کچھ ہوگا، ختم ہو گیا. ڈوب جاتے ہیں انسان. صحیح کہہ رہا ہوں ڈاکٹر؟ آخر ماننا ہے، خبر میں سوال ہونا ہے. اس وقت تو بہت بڑا کام ہو. پروٹیکٹ کریں اپنے آپ کو، بچوں کو پروٹیکٹ کریں، اپنی تہذیب کو زندہ کریں، اپنی تہذیب کو ساتھ لے کر چلیں، فخر کریں اس پر. ہم اپنے آپ کو خود شیشے میں کھڑو کے ڈیگریڈ کرتے ہیں، اپنے آپ کو خود چھوٹا کر لیتے ہیں. نہیں یہ نہ کرنا، نہ یہ نہ کرنا، یہ یہاں نہیں کرنا، یہاں نہیں ہوتا ہے، یہاں یہ نہیں. بڑی بات ہے، اللہ پسند نہیں کرتا ان چیزوں. تو میرے بھائیو، آج کا ذکر ہم اصحال اسباب حضرت صاحب کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے آنے کو، بیٹھنے کو قبول فرمائے. اور آپ کا آنا بتا دیتا ہوں، جس نے بھی حاضری دی ہے کہ علی مرتضیٰ کی مجلس سے حاضر، الحمدللہ دل نور سے بھرا لے کر جائے. میرے عزیز تھے، بڑے حلیم تھے، بڑے حلیم تھے، حالانکہ جلالی تھے. اس کو جلال میں تو چہرہ آدمی دیکھ نہیں سکتا تھا. عجیب عجیب کرامات ہیں ان کی. جلال بھی دیکھو، جمال بھی عجیب دیکھو، شفقت بھی دیکھی.
جلال زبردست. ایک دفعہ بیٹھا تھا مکہ مکرمہ میں آپ کے ساتھ، ایک صاحب مجھے بہت تنگ کرتے تھے، پیر صاحب نہیں کہتے، بہت تنگ کرتے تھے. مجھے جلس ہو جاتا ہے نا آدمی پھر، بھئی یہ کیا کام کر رہا ہے، لوگوں کو خراب، مجھے کہتے ہیں لوگوں کو خراب کر رہا ہے یہ. تو اتفاق سے وہ گزرے تو میری نظر پڑی، میں کہا حضرت کی کیا بات؟ میں کہا یہ پیر صاحب مجھے بہت تنگ کرتے ہیں اور کام میں رکاوٹ ڈالتے ہیں. تو حسن موڑے بھر دیکھے، موڑے بھی نہیں، کہنے کدھر ہے؟ میں کہا جب ادھر سے گئے. چند گھنٹے نہیں بلکہ دیر ہی گزری ہوگی، وہ مجھ سے معافی مانگنے آئے ہوئے تھے. یہ جلال تھا حضرت. کمال حضرت کی چیزیں میں نے دیکھی، کمال. حلی اتنے بے انتہا حلی، شفقت اتنی بے انتہا شفقت، بہت بہت، اور محبت اتنی کہ بے انتہا محبت کرتے ہیں. تو یہ اللہ والوں کی شان ہے، ان کا کوئی دشمن نہیں ہوتا، نہ وہ کسی سے دشمنی رکھتے ہیں، نہ کسی کے لیے کینہ رکھتے ہیں، نہ کوئی حسد رکھتے ہیں، ان کے چیز کو تعلق کچھ نہیں. بہت اچھی جگہ ہوتی ہے اللہ والوں کو، بڑا سکون ہوتا ہے. جائیں کسی اللہ والوں کو تلاش کریں، اس کی صحبت پہ قدر کریں، شکر کریں اور فائدہ اٹھائیں. انشاءاللہ یس کا جلیس ہوں، حدیث کہ کبھی بھی انسان جو ہے ان کی صحبت سے مایوس جاتا ہی نہیں. اللہ کے نبی حدیث ہے، رجش کا جلیس ہو نہیں سکتا کہ آپ اس کی صحبت میں جائیں اور مایوس ہو کر اور بے فائدہ ہو آپ کی مجلس. لیکن کون اللہ والا؟ میں نے بتا دیا، جہاں کیا ملتا ہے؟ سنت رسول ملتی ہے. اس کے بعد معاملہ نہیں بنتا ہمارا، یاد. چلیں تھوڑا اللہ کا ذکر کرتے ہیں. میں نے آپ کو کچھ ٹائم لے لیا. اللہ آپ کے درجات بلند فرمائے، آپ کے اس میں ایمانوں میں ترقی نصیب فرمائے، اور نبی پاک کی سنتوں سے محبت نصیب فرمائے. اللہ کا ذکر بھی سیکھیں. ان دونوں کا جوڑ ہے، سنت اور سنت رسول اللہ، سنت اور ذکر اللہ، ان دونوں کو جوڑ ہے. دو پر ہیں ساتھ چلتے ہیں، انسان کو اڑاتے ہیں. پرندہ ہوتا ہے نا دو پروں سے، جو اگر آپ نے اڑنا ہے نا ان دو پروں کو لے لیں آپ، فلائٹ ہو جائے گی، آپ کو اڑنا شروع ہو جائیں گے. ایک ہاتھ میں ذکر رکھیں، ایک ہاتھ میں سنت رسول رکھیں، الحمدللہ پرواز جاری ہو جاتی ہے. تو آئیں ذکر کرتے ہیں تھوڑی دیر، روشی پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی سیدنا شفیع طہ یاسین، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد نبی وازواجہ امہات المؤمنین وذریتہ واہل بیتہ کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید وسلم تسلیما دائما ابدا کثیرا کثیرا کثیرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وظلمنا وهزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا كل ذلك عندنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين. اللهم ثبتنا على الإيمان وأمتنا على الإيمان وأشرنا يوم القيامة مع الإيمان. اللهم إنا على ذكرك وشكرك
وحسن عبادتك يا قاضي الحاجات احتاجاتنا يا دافع البليات ادفع بلياتنا يا شافي الأمراض اشفى مرادنا اللهم عافنا في البدن اللهم عافنا في سمعي اللهم عافنا في بصري لا إله إلا أنت ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأستاذينا ومشايخنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله